بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا، ابتلا کے معنی آزمانے کے نا، اور وَإِذ وہی جو پہلے بات آپ سے عرض کی تھی کہ یاد کرو وہ وقت، وَإِذ کا مطلب یہ کہ وہ وقت یاد کرو جب کیا ہوا، ابتلا آزمائش میں ڈالے گئے، آزمائش کی گئی یا آزمائش کی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ربہ، ان کے پروردگار نے، ان کے رب نے ان کی آزمائش کی۔ 124 نمبر آیت۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار نے ان کی آزمائش کی۔ اس میں جو آپ کو اعراب نظر آتے ہیں زیر زبر وغیرہ، اس میں ایک موقف تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ذرا بھی اس میں غلطی ہو جائے تو کفر ہو جائے گا، اور کفر اس طرح بن جاتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کی بجائے اگر کوئی آدمی ایسے پڑھ لے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے آزمائش کی اپنے رب کی، تو اللہ کی تو کوئی آزمائش نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالی کی آزمائش کرنا یہ تو ہے مطلب کفر کی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی اس کو پڑھے گا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، تو یہ گویا کہ کفر ہو جائے گا، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ چیز نہیں پڑھنی چاہیے، اور یہ ہے بھی نہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے، اور اس کو لکھا ہے حضرات نے، ہر جگہ آپ کو مل جائے گی۔ اس میں دوسری بات امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے اور روح المعانی نے بھی نقل کی ہے، اور انہوں نے اس کی تائید بھی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابتلا کا مطلب کیا ہے، اور بلا کا مطلب آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آزمائش کے معنی میں بھی آتا ہے اور انعام کے معنی میں بھی آتا ہے، اور بلا کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو مخفی حالت ہے اس کو ظاہر کر دینا۔ تو کہتے ہیں، لکھتے ہیں صاحب روح المعانی بھی اور امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کو یوں پڑھتے تھے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، یہ حضرات لکھتے ہیں اس میں، اور صاحب روح المعانی نے اس کو تائید بھی کیا ہے، سپورٹ بھی کیا ہے۔ حنفی فقہا اور بھی بہت سے لکھتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یوں پڑھتے تھے کہ اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، اور وہ کہتے تھے ابتلا کا مطلب آزمائش ہی نہیں، ابتلا کا مطلب دعا کے معنی میں بھی ہے، کیونکہ آدمی جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو جو مخفی چیز ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ناز کے مقام پر اور اللہ سے تعلق اور اللہ سے شدید محبت کی وجہ سے دعا مانگی پروردگار سے، تاکہ پتہ چلے کہ میری دعا کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ اللہ سے مطالبہ کیا چند ایک چیزوں کا، تو وہ کہتے تھے کہ فَأَتَمَّهُنْ، اللہ نے ابراہیم کی بات کو پورا کر دیا، ابراہیم کی بات کو مان لیا۔ اور پھر وہ دو دلائل دیتے ہیں صاحب روح المعانی، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ بکلمات، کچھ چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے تمنا کی، تو آزمائش اگر کہیں گے تو پھر تو یہ غلط ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا، کیونکہ کوئی بھی آدمی اللہ کے متعلق ایسی بات کہے گا تو کفر ہوگا، بہت بڑی بات ہے۔ جس طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے، کہ کئی لوگ سوال کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا یہ تو بات کی بات ہے، پہلے تو تم یہ بتاؤ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ اللہ کا امتحان دو، اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا امتحان جو تم لے رہے ہو، تو اپنی کیا حیثیت ہے پہلے تو اس کو ثابت کرو نا،
کہ تم ممتحن ہو اور الیاذ باللہ خدا کوئی تمہاری مخلوق لگی ہوئی ہے کہ تم اس کے بارے میں ایسے سوال کرتے ہو، تو پہلے اپنی حیثیت ثابت کرو۔ ایسے جو ضدی لوگ ہوتے ہیں اور بیہودہ لوگ، وہ کسی کے متعلق جب بات کرتے ہیں کہ صاحب آپ کے بھائی نے یہ بات کی اور یہ بات کہی آپ کے بیٹے نے، تو پھر لڑ کے آدمی یہی جواب دیتا ہے نا آخر پہ کہ یار تمہارا آخر بھائی سے تعلق کیا بنتا ہے؟ بھائی میں ہوں، ہمارے گھر کا فرد ہے، ہم جانے ہمارا کام جانے، تم کدھر سے آ گئے بیچ میں؟ تو جب ایسے ضدی لوگ ایسے سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی یہی ہوتا ہے کہ بھئی تمہیں کس نے اختیار دے دیا کہ اللہ کو آزماؤ؟ رہ گئی اس ابراہیم علیہ السلام کی بات، تو بکلمات ان کے جو لفظ ہیں کہ چند ایک چیزوں میں، ہم امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے پروردگار سے چند چیزوں کی فرمائش کی، محبت تعلق کی وجہ سے چند چیزوں کی فرمائش کی، اور یہ محبت اور تعلق بہت لوگوں کو ہوتا ہے، اور یہ جو ناز کا ایک مقام ہوتا ہے نا محبت کی وجہ سے، یہ حدیث سے ثابت بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اثبات بھی کیا۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بہن تھی اور ان کی کسی یہودی لڑکی سے لڑائی ہو گئی، تو انہوں نے مکہ اس کے منہ پہ مارا اور اس کے دانت ٹوٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمے میں فیصلہ فرمایا کہ اس لڑکی کے دانت بھی اتنے ہی اکھیڑ دیے جائیں جتنے کے ٹوٹے ہیں، دانت کے بدلے میں دانت۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کے متعلق یہ فیصلہ سن کے کہا کہ اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ سب کو بڑا تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو گیا ہے اور انس کیا کہتے ہیں؟ کچھ دیر کے بعد یہودی آئے، اور پیسے کی محبت تو پھر پیسہ ہی ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ یہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انس دانت تو ٹوٹنے تھے اب ٹوٹ ہی گئے، ہم اس کے دانت توڑ کے کیا کریں گے، ہمیں کچھ پیسے دے دیں تو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پیسے ادا کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ یہ کسی بات پہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے۔ یہ حضرت برا رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آیا ہے کہ فرمایا اللہ کے بندوں میں سے یہ ایسا ہے کہ اللہ کی قسم اگر کسی چیز پہ کھا لے گا تو خدا اس کی قسم پوری کر دے گا۔ حدیث میں آیا رب اشعث اغبر، کتنے لوگ جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اغبر جن کے کپڑے بڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں، ذی تمر او تمرین، اگر کسی کے در پر چلے جائیں تو وہ اسے ایک کھجور اور 2 کھجوریں صدقے میں دینا گوارا نہیں کرتا۔ لو اقسم علی اللہ، اگر وہ خدا کی قسم کبھی کھا لے لا ابرا، تو اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے، جو چاہے مانگے خدا اسے دے دیتا۔ فرمایا لوگوں کے معیار ہوتے ہیں کہ جسے تم 1 اور 2 کھجوریں دینے کے لیے تیار نہیں ہو، اگر مطلب یہ کہ وہ اللہ کو اس کی ذات کی قسم دے دے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے۔ یہ ہے مقام لوگوں کا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق، صحیح احادیث میں یہ آیا۔ تو یہ جو مقام ہے نا اللہ کے ساتھ تعلق کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقیناً نصیب تھا، بڑی بڑی آزمائشوں سے، بڑے بڑے مرحلوں سے گزرے تھے، تو انہوں نے محبت میں فرمائش کی کہ اللہ کیا کریں، رب ارنی کیف تحیی الموتی، اللہ مجھے بتائیے یہ کیسے مردے زندہ ہوتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا اچھا 4 پرندے لے لو، اور ایسے ایسے تیسرے پارے میں اس کا تذکرہ آ جائے گا۔ صاحب المعانی کہتے ہیں کہ ایک تو اس کی مثال یہ ہے، پھر دوسری مثال انہوں نے یہیں سے دی ہے، وہ کہتے ہیں آگے یہ جو آیات آ رہی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی کہ پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق دے، یہ دعائیں ان کے سامنے ہی قبولیت کا رنگ اختیار کر گئیں۔ تو پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قرات جو تھی کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے فرمائش کی، دعا مانگی، دعا کا لفظ انہوں نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ انس کا مقام ہے، یہ محبت کا مقام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ قرآن نے کہا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے یجادلنا فی قوم لوط، وہ ہم سے جھگڑا کرنے لگے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو معاف کر دیں۔ یہ جو یجادلنا کا لفظ ہے اللہ ہی نے نازل کیا ہے نا، اس لفظ پہ آپ غور کریں کہ ہم سے جھگڑا کرنے لگے، کہاں اللہ کی ساتھ اور کہاں ابراہیم علیہ السلام، بہرحال مخلوق ہی تھے نا،
اللہ اللہ ہے اور اس کی مخلوق مخلوق ہے، لیکن محبت کا مقام ایسا تھا کہ اللہ نے کہا اصرار کرنے لگے اس بات پہ کہ معاف کر دیں معاف کر دیں. میں نے کہا عارضاً ھذا، ابراہیم بس اس بات کو چھوڑو تم. تو وہ تعلق کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا. حنفی فقہا نے ایک تفسیر یہ بھی کی ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس میں حرج نہیں. عمومی طور پر مفسرین جس طرف گئے ہیں اب اس پہ آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے پروردگار نے آزمائش میں ڈالا بکلمات، چند ایک کلمات کے ذریعے. چند ایک کلمات کے ذریعے اس کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تفسیر آپ کو عام طور پر مل جائے گی کہ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے جسم میں فطرت کے مطابق جو چیزیں ہیں انہیں کریں. ان کے عہد سے پہلے لوگ مونچھوں کو کاٹتے نہیں تھے اور اللہ نے انہیں حکم دیا کہ مونچھیں کاٹیں، انہوں نے کاٹ دی. یہ عام طور پہ اس طرح کی تفسیر کی گئی، لیکن محققین نے اس سے اختلاف کیا ہے. اسی طرح اور چیزیں بھی ہیں کہ جسم کے ناپاک بال وہ صاف کریں، اور اسی طرح ناخن کاٹیں. 10 چیزیں اس میں ذکر کی ہیں، اور جب اس کی تفسیر انہوں نے کی ہے تو انہوں نے اس کی تفصیل بھی لکھ دی ہے. لیکن محققین کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے پیغمبر اور العزم اور اتنے جو ان کے مراحل گزرے، یہ اس کی تفسیر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات کی خود نہیں فرمائی، اس لیے یہ کلمات کی تفسیر یہ کہنا یہ درست نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی چیزیں دیکھ لی جائیں کہ اللہ نے چند چیزوں میں ان کی آزمائش کی. تو آزمائش ہوئی ہے ان کی بیٹے کو ذبح کرنے میں، ان کی آزمائش ہوئی جب وہ آگ میں ڈال دیے گئے، ان کی آزمائش ہوئی جب گھر سے نکال دیے گئے اور باپ نے کہا واہجرنی ملیہ، میری آنکھوں سے دور ہو جا تو. انہوں نے کہا یہ ہے کلمات. اتنی بڑے بڑے مراحل انہیں زندگی میں دیکھنے پڑے اور اللہ نے انہیں کہا کہ ہجرت کر کے چلے جاؤ. مصر میں پہنچے تو بادشاہ وقت تھا، ان کو اپنی بیوی بچانے کے لیے مشکل پڑ گئی. تو وہ کہتے ہیں اس انسان کی زندگی میں یہ جو مراحل ہیں ان کے متعلق کہنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح سے آزمائش کی. باقی وہ جو فقہا نے باقی بعض حضرات نے لکھا ہے کہ فطرت کے امور، تو اس میں انہوں نے مسائل بھی لکھے ہیں، اور مسائل میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کے ناخن بڑھے ہوئے ہیں اور اس میں میل جم جائے گی تو اس سے نماز مکروہ ہوگی. اسی طرح جسم کے جو بال ناپاک ہیں اگر نہیں صاف کرے گا تو اس کی نماز بھی مکروہ ہوگی. ان ساری چیزوں کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آخری حد اس کی 40 دن تک ہے، اور 40 دن کے بعد بھی اگر جسم کی یہ حالت قائم رہے گی تو نماز مکروہ ہوگی، اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے، یہ ارشاد فرمائیں. فَأَتَمَّهُنْ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتمہن انہیں پورا کیا. اتمام ہے نقص کے مقابلے میں، نقائص کے مقابلے میں تمام آتا ہے نا، یہ چیز کامل ہے یا ناتمام ہے، ایسے ہی کہتے ہیں یہ چیز تمام ہو گئی، یہ کام تمام ہو گیا یا یہ کام رہ گیا. فَأَتَمَّهُنْ کا مطلب یہ کہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کاموں کو کرنے میں. اگلوں نے اٹھا کے آگ میں پھینک دیا، انہوں نے اس کو بھی برداشت کر لیا. گھر سے نکال دیا والد نے، انہوں نے اس کو بھی برداشت کر لیا. بیٹے کی قربانی اس کو بھی برداشت کیا. ہر چیز فَأَتَمَّهُنْ، وہ ہمارا بندہ ایسا تھا جس نے ہر طرح سے اس کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، کام کو پورا کر دیا. اور اگر وہ پہلے مطلب کا لیں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اس کے پروردگار نے اس کی ساری دعائیں سن لیں، اللہ نے کوئی اس کی دعا رد نہیں کی. دونوں طرف اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قرات کے مطابق لیں تو وہ ترجمہ ہو گیا، اور اس طرح لیں تو یہ ترجمہ ہو گیا. فَأَتَمَّهُمْ، اللہ نے پوری جب باتیں کر دیں، ان کی دعائیں ساری قبول فرما لیں. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے کہا ہم تمہیں تمام انسانیت کے لیے امام بنا رہے ہیں، تمام کائنات کے لیے امامت کے درجے پر فائز کرتے ہیں. اور دوسری تفسیر کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح کی آزمائش سے گزر گئے اور بھٹی سے گزر گئے، آگ سے حقیقتاً گزر گئے،
اور اولاد کی قربانی کے مرحلے سے گزر گئے اور ہجرت کے مرحلے سے گزر گئے، اتنے بڑے بڑے مراحل جب طے ہو گئے، قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے کہا ہم پوری انسانیت کی امامت ابراہیم آپ کو دیتے ہیں، آپ کو اس مقام پر فائز کرتے ہیں۔ اللہ کی عطا ہے، اور اللہ کی عطا بہت بڑی چیز ہے، اور یہ جمع نہیں ہوتی انسان کی اختیاری معصیت کے ساتھ۔ اپنے اختیار سے جو گناہ کرتا ہے نا، یہ اور اللہ کا انعام جمع نہیں ہوا کرتے۔ اور جہاں بھی اپنے اختیار سے کوئی خدا کی نافرمانی کرے گا اور اس پر کوئی خدا کا انعام نظر آتا ہے تو وہ انعام نہیں ہے، وہ ڈھیل ہے جو اللہ نے دی ہوئی، استدراج۔ ایک آدمی پہ حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، اور کہتا ہمیشہ دین کی بات ہے، دین کے عمل، ہر ایک کو نصیحت کرنا، خود دینداری کی باتیں بیان کرنا، یہ جو کچھ بظاہر اس میں نظر آ رہا ہے نا، یہ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، کیونکہ اپنے اختیاری اعمال جو ہیں یہی اللہ کا قرب دلائیں گے، باقی اللہ کا فضل تو ایک الگ چیز۔ تو اپنے اختیار سے انہوں نے یہ باتیں پوری کی۔ اللہ نے فرمایا ہے انی جاعلک للناس اماما، ہم پوری انسانیت کی امامت آپ کو دیتے ہیں، اور اس میں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امامت نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت دی گئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے دعا مانگی۔ قال ومن ذریتی، اور انہوں نے کہا اے میرے پروردگار میری اولاد میں سے، یہ من کا مطلب سے ہوا، اور من کا مطلب یہ اہل لغت لکھتے ہیں کہ اولاد میں سے کچھ، یعنی کچھ کو اللہ میری اولاد میں سے بھی یہ امامت نصیب ہو۔ تو پہلا مسئلہ فقہا نے یہاں سے یہ ثابت کیا کہ اللہ کا کوئی انعام کسی انسان پر ہو اور اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو بٹھانا، ان کو اس میں شریک کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ تو جب بھی خدا کوئی انعام کرے تو آدمی اپنی اولاد کو اس میں شریک کرے۔ مثلا کسی انسان کو نفع ہو گیا کاروبار میں، کسی نے گھر لے لیا، کوئی اور خدا نے مہربانی کی، تو اپنی اولاد کو بھی بتا دے کہ اللہ کا یہ فضل مجھ پہ ہوا ہے، اللہ کا یہ انعام مجھ پہ ہوا ہے، اور اگر وہ شیئر کرنے کی چیز ہے، تقسیم کرنے کی، حصہ دینے کی چیز ہے تو ان سب کو بھی دے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی۔ قال ومن ذریتی، انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد کا، تو اللہ تعالی نے پھر آگے چل کے انہیں جواب دیا۔ ایک بات اور یہاں پہ وہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جن حضرات کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام اتنے جلیل القدر نبی تھے اور اس بڑے مقام پر فائز تھے، اور نبوت مل چکی تھی، اور نبوت کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام کا رتبہ نبی سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ اس آیت سے دلیل لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے نبوت مل چکی تھی، اس کے بعد اللہ نے امامت کا تذکرہ کیا ہے، اور امامت کا تذکرہ بعد میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام جو ہے وہ نبی سے بڑے مقام پر ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ گمراہی کی بات جسے سطحی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی دلیل ہے، حالانکہ یہ طے شدہ بات ہے امت کے عقائد میں کہ نبوت سے بڑا مقام کوئی نہیں، نبوت سے بڑا مقام اللہ ہی کا ہے، اور اللہ اور نبوت کے درمیان اور کوئی چیز۔ اگر اس کو تسلیم کر لیا گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کا رتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا ہو گیا، اور بدقسمتی سے بعض لوگ اس بات کے قائل، اوروں کو تو کچھ کہتے نہیں۔ خمینی نے خود لکھا ہے اپنی کتابوں میں، کشف الاسرار ان کی کتاب ہے، مل جاتی ہے عام، کہیں دیکھ لیجئے گا، آپ کی اس کی انگلش ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے، فارسی میں پڑھ لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کو، 12 اماموں کو وہ مرتبہ اللہ کے پاس حاصل ہے جو کسی بڑے سے بڑے نبی اور بڑے سے بڑے فرشتے کو حاصل ہے۔ تو بڑے سے بڑا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہو سکتا ہے، اور بڑے سے بڑا فرشتہ اس کے جبریل امین کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ جو تھے وہ اس کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ کے عرش کے گرد تھے، گھومتے تھے، طواف کرتے تھے، اس کا نور تھے، وہاں عرش کے قریب نور سے بنے ہوئے تھے، اور ان کا وہ مقام ہے جو کسی نبی، بڑے سے بڑے نبی مرسل کا لفظ آیا ہے کہ کسی رسول اور نبی کو بھی حاصل نہیں ہے جو ان کا مقام۔
اور اگر کوئی آدمی حقیقتاً اس عقیدے کا قائل ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھا ہوا کوئی اور ہے تو وہ کفر ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہتا۔ ہمارے نزدیک انسان ہونے میں جتنے مراتب، جتنا کمال، جتنا بڑے سے بڑا کوئی مقام خدا کے قرب کا اور اللہ کے فضل کا، اللہ کے انعام کا ہو سکتا تھا، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ ان سے بڑا نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی ہوگا، اور نہ اللہ نے ان سے زیادہ کسی پہ انعام و اکرام فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ کے بعد سب سے معزز ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، ائمہ تو بہت دور کی بات ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ ان سے بڑے۔ تو اس لیے یہ جو امامت کا نظریہ ہے نا، بہت خطرناک چیز۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ حاضر ہوا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اہل تشریع کے بارے میں کیا عقیدہ رکھوں۔ تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی اور مجھ سے کہا امامت پر غور کر۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں جب میں آیا واپس دہلی تو میں نے امامت کے متعلق غور کرنا شروع کیا اور کتابیں پڑھیں تو مجھے معلوم ہوا کہ امامت کا عقیدہ ختم نبوت کے منافی، کہ وہ امام کو نبوت سے بھی آگے کا درجہ دیتے ہیں۔ تو ہمارے آخری نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اب ان سے بھی ان کے بعد آنے والے اگر ان سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں ختم نبوت کا عقیدہ ختم نبوت کے منافی تھا یہ امامت کا عقیدہ۔ مجھے پھر پتا چلا کہ اس لیے ارشاد فرمایا تھا کہ امامت پر غور کر۔ تو اگر کوئی آدمی واقعی امامت کو سمجھ کے بوجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں افضل قرار دے گا تو یہ کفر ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں، تو یہ امام کو امامت یہ تھوڑی ہی تھی۔ کل کو کوئی کہنے لگے کہ نبوت سے افضل نماز میں نیو یارک کے کہیں کہ امام صاحب جو ہیں تو وہ امامت ان کے پاس دیا اور امامت نبوت سے بھی افضل ہوتی ہے، تو یہ کوئی تک تھوڑا ہی۔ مطلب یہ تھا کہ اب کے بعد امام کہتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں اس آدمی کو جو اس مقام پر پہنچ جائے کہ لوگ اس کی پیروی کریں، بس اتنی بات، ماسٹر ہو جائے اپنے فیلڈ پر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں امام کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حدیث میں انہوں نے اتنا کام کیا کہ ان کے بعد آنے والے لوگوں نے ان کی پیروی کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم امام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے اجتہاد کیا اور امت کے ایک بڑے طبقے نے ان کی پیروی کی۔ شافعی، مالک، احمد رحمہ اللہ سارے امام ایسے ہی تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ لکھتے ہیں کہ امام الہند، تو مطلب ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے وہ حضرت کی ذات سے، ان کے صاحبزادوں سے، ان کے نواسوں سے، پوتے تو نہیں تھے حضرت کے، باقی جو شاخیں تھیں ان سب لوگوں سے پھیلا۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں امامت یہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ تم نے اتنا اچھا معیار پہ پورے اترے ہو کہ آئندہ جتنے بھی دنیا میں نبی یا رسول آئیں گے وہ سب تمہاری اولاد میں سے آئیں گے، سب کی امامت تمہیں ہم دے دیتے۔ بس یہ ہے مراد۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو امرتسر کے ایک مسلمان تھا، اس نے غلام احمد قادیانی کا پورا نسب نامہ شجرہ چھاپ دیا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ بھئی تمہیں آخر اس کے شجرہ نسب کی کیا ضرورت پیش آئی، کیوں چھاپا ہے؟ کہنے لگا میں یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے، اور اللہ نے کہا تھا نبوت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رہے گی، امامت ان کے پاس رہے گی، یہ ان کی اولاد میں سے نہیں سی۔ نبی نہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی، قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، انہوں نے کہا پروردگار میری اولاد میں سے کچھ، یعنی کچھ ایسے جنہیں امامت دی جائے۔ قال لا ینال عہدی، اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ نہیں پہنچتا اب ظالمین ظالموں تک۔ عہد سے مراد یہاں وہی منصب امامت، کہ امامت کا منصب جس کی تمنا اور خواہش آپ اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں، لا ینال عہدی، میرا وہ وعدہ اس منصب کا نہیں پہنچے گا آپ کی اولاد میں جو لوگ کافر ہوں گے۔ ظالمین سے مراد کافر ہیں، یعنی جو کافر ہیں ان تک میرا عہد و پیمان نہیں پہنچے گا۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امامت تھی اس میں آخری ہستی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ اللہ نے وہ عہدہ اور مقام انہیں دیا، بلکہ وہ عہدہ کیا، وہ تو امام الانبیاء والمرسلین تھے علیہ الصلوۃ والسلام. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اس کی تقسیم کی ہے، اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ امت میں جو لوگ بھی تزکیے کے منصب پر فائز ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ادھر کو چلی ہے. اس کی تشریح آگے آ رہی ہے، وہاں چل کے بات کرتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے کہا کہ جو امامت کا منصب ہے، لوگوں کا رہنما ہونے کا، آپ کی اولاد میں سے کافروں کو نہیں ملے گا. تو یہ بات خود بخود نکل آئی کہ یہودیوں اور عیسائیوں، تم جو کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیروکار تم ہو، تو تم چونکہ ظلم اور کفر پہ مشتمل عقیدے رکھتے ہو، لہذا تم تک یہ منصب نہیں پہنچا.